اسپیکر صاحب، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ اسمبلی میں آتے ہیں تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر لوگوں نے ہمیں ووٹ کس لیے دیا اور ہمارا اسمبلی میں بیٹھنے کا مقصد کیا تھا۔ 3 دن سے میں تقریریں سن رہا ہوں یہاں پہ، کوئی اپنے لیڈر کے دفاع میں بول رہا ہے، کوئی اپنے لیڈر کی خوشامد کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا لیڈر 11 سال جیل میں رہا، کوئی کہتا ہے میرا لیڈر جہاد کر کے ملک سے باہر گیا۔ میرے بھائی، یہ ہمارے مسئلے بھی نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں بجٹ کے اوپر، آپ اگر اف یو جسٹ ہیو لک ایٹ دا بجٹ رائٹ اوے یو ول فائنڈ آؤٹ کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کیا۔ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ 7,500 ارب ہماری انکم ہے اور بجٹ ہم نے بنا دیا 14,500۔ یہ کیسا بجٹ ہے کہ 7,500 آپ کی انکم ہے اور آپ بجٹ بنا رہے ہیں 14,500 کا؟ یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو اسٹیٹ آف اکانومی ہے وہ کیا ہے۔ سر، میری گزارش یہ ہے کہ یہ بلیم کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے سارا دن ہم کیچڑ اچھالی کرتے ہیں۔ جو یہاں سے چلے گئے ہیں آج اس ایوان کا حصہ نہیں ہے، ہم سارا دن بیٹھ کے یہاں پہ ٹی وی شوکس کی طرح جو ہے نا ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ کیا 9 مئی صرف ایک ہی ایشو ہے جو کہ بجٹ اجلاس میں ڈسکس ہونا چاہیے؟ سارا دن اس پہ بات ہوتی ہے، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اور جو 9 مئی کے کلپریٹس کو اقتدار میں لائے تھے ان کو ان کا علاج کرنے دیں، اور وہ ٹھیک طرح سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ آپ بجٹ پہ آئیں، آپ ملک کی بات کریں، آپ غریبوں کی بات کریں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس ٹائم جو ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ بالکل انسسٹینیبل ہے، اور اس کو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے۔ یہاں پہ آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں۔ سر، 7,000 آپ کی انکم ہے، 7,000 ارب، اور لگ بھگ اتنا ہی آپ کے اوپر قرضہ ہے۔ تو یہ قرضہ کس نے چڑھایا ہے؟ کیا اس غریب ریڈی والے نے چڑھایا ہے اس ملک کے اوپر یہ قرضہ جو پھل بیچ رہا ہے؟ یہاں پہ آ کے ہم سب جو ہے یہاں پہ بہت ایماندار اور محب وطن اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب اس چیز کے ذمہ وار ہیں۔ 40 سال سے یہ ساری پارٹیاں جو ہے یہ بھی انہی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں جنہوں نے اس قرضے کو یہاں تک پہنچایا۔ If I'm not wrong, it has crossed $40 billion میرے خیال میں جو آپ کا بھی ڈیپٹ ہوگا۔ لیکن سر اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا ہوا کیوں۔ سر، 1944 میں بریٹن ووڈز میں نیو ہیمپشائر امریکہ میں ایک ایگریمنٹ ہوا، نیو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم بنایا گیا، اور اسی کی بائی پروڈکٹس تھیں IMF اور ورلڈ بینک۔ آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی ڈالر پرنٹ ہوتے ہیں، جو بھی آپ کی کرنسی پرنٹ ہوتی ہے، اس کی بیکنگ میں اسٹیٹ بینک ہو، بھلے وہ امریکہ کا فیڈرل ریزرو ہو، اس میں اتنا ہی گولڈ ریزروز موجود ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک آئی واش تھا۔ یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ ایک فراڈولنٹ سسٹم جس کے بیسس کے اوپر یہ سسٹم لایا گیا، اور پوری دنیا پہ ایک اپنا اکنامک مانیٹری سسٹم جو ہے اس کو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بنایا گیا۔ تو ہم اس چیز کا کیوں شکار ہوئے؟ آخر کیا ضرورت تھی کہ 60s تک جب ملک ہمارا ترقی کر رہا تھا تو وہ کون لوگ تھے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں غدار صرف عمران خان ہے، ہوگا، لیکن ہم بھی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ غدار ہیں، کیونکہ آپ نے اس ملک کے ہر ایک شخص کے اوپر 2.5 لاکھ سے اوپر قرضہ چڑھایا ہے۔ اور وہ کیوں چڑھایا؟ وہ پیسہ کدھر گیا؟ 60s تک ملک ترقی کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بڑے بڑے لیڈر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں آپ کو افسوس سے کہنا چاہتا ہوں
کہ اس ملک میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ایک نیچرل بورن لیڈر ہو. یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ جی بوٹ پالچی ہیں فلانے، یہاں پہ سارے لیڈر جتنے بھی تھے سارے ہی اسی طریقے سے آئے تھے جس طریقے سے ابھی آ رہے ہیں. تو کوئی ایکسیپشنز نہیں ہے سر. سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ پوری ملک کی آپ کی انکم ایک طرف اور پورے ملک کی جو آپ کے اوپر قرضہ ہے وہ ایک طرف. تو آپ کے پاس تو 233-34 ارب روپیہ تو کل بچتا ہے ملک چلانے کے لیے. تو بجٹ بھلے آپ بنا دیں لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ملک اسی طرح چلنا ہے یا ہمیں سیریسلی مل بیٹھ کے اس ملک کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. سر جو میں بات کر رہا تھا بریٹن ووڈ کا ذکر میں نے اس لیے کیا صرف کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کی جو 2 پروڈکٹس تھیں، 2 انسٹیٹیوٹس تھے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، وہ کس لیے بنائے گئے؟ وہ اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ آپ کے ملک سے غربت ختم ہو جائے. وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ تاکہ آپ کا جو غلامی کا سلسلہ ہے یہ کبھی ختم نہ ہو. اور یہ وہ لوگ جنہوں نے بے دردی سے اس ملک کا قرضہ لیا، خواہ وہ سویلین حکومتیں تھیں یا غیر سول حکومتیں تھیں، ان سب کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے. اس کی ذمہ داری تمام ان پارٹیوں پہ آتی ہے جو 1970s کے بعد اقتدار میں آئی ہیں، اور کسر کسی نے نہیں چھوڑی. تو سر آپ اپنے ملک کے سب سے جو کور ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ باقی مسئلے چلتے رہیں گے. عدالتیں بھی ہیں، عدالتوں کا تو ہم نے دیکھ لیا حال کہ 50-50 ہزار کیس غریبوں کے عدالتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ ملزموں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں. میں کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہوں، اور عمران خان جب پاور میں تھے تو بھی ہم ان کو یہی باتیں کرتے تھے. ان سے اختلاف کیا تو وہ بھی اصولی بنیاد پہ کیا. تو سر آپ کے ہمارے سب کے اوپر سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کا ملک پریکٹیکلی اس ٹائم ڈیفالٹ کر چکا ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ یہ باقی جو 14,000 ارب کا آپ نے بجٹ بنایا ہے یہ آپ کہاں سے لائیں گے پیسے؟ لیکن ابھی بھی ٹائم ہے. میرا بہت مشکل سجیشن ہے، میں دینا نہیں چاہتا کیونکہ سر یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے کہ اسٹینڈنگ آن دا فلور آف اے ہاؤس ٹاکنگ اگینسٹ دا ڈالر، دا ناؤ پیٹرو ڈالر سسٹم. لیکن ایونچولی یو ول ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ سر. دیر از نو ادر وے آؤٹ. ٹھیک ہے سر، آپ بلاک بنائیں، آپ رشیا کے ساتھ ٹریڈ کریں، بہت اچھی بات ہے، انیشیٹوز شروع ہو گئے ہیں. آپ چائنا کے ساتھ کریں، بارٹر ٹریڈ کریں، ان کی کرنسیز میں کریں. اور سر آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی، آپ کو اپنی امپورٹس کم کرنی ہوں گی، لیکن وہ صرف اس وقت ہوگی جب یہ پارلیمنٹ سیریس ہو کے اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے سوچے گی. اگر یہاں پہ صرف ہم نے بیٹھ کے تالیاں بجانی ہیں. سر بہت افسوس ہوا مجھے آج سن کے کہ یہاں پہ ہمارے ہی آنریبل ممبرز ٹھہر کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلانا لاڑکانہ میں ادھر جی کھمبے کو ہم کھڑا کر دیں گے اور وہ جیت جائے گا. سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ انسانوں کا ملک ہے، آپ کیوں توہین کر رہے ہیں لوگوں کی؟ جی یہاں پہ 22 کروڑ عوام جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں سر. یہاں پہ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ ان کا بھی خیال کریں، ان غریب لوگوں کا بھی خیال کریں. ہم سارا دن غریب غریب کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سر ہم میں سے کوئی غریب نہیں ہے، نہ ہم میں سے کسی کو غریب کے ایشوز کا ادراک ہے، نہ ان کے پرابلمز کا ادراک ہے. ہمارے تو بچے سارے انگلش میڈیم سکولز میں پڑھتے ہیں. ہمارے تو گھر میں لائٹ نہیں جاتی سر، ہماری گیس نہیں جاتی، ہماری لائٹ نہیں جاتی. ہم تو اے سی والے کمروں سے باہر نہیں نکلتے، اور ہم آ کے بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ جی غریبوں کی. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی بھٹو بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، نواز شریف صاحب کو بھی اللہ تعالی حیاتی دے، عمران خان کو بھی دے، لیکن سر غریب کو بھی تو جینے دیں. غریب بیچارے کا کیا قصور ہے اس ملک میں؟ آپ کو سر
ایشوز کے اوپر سیریسنس دکھانی ہوگی، ورنہ سر میں نے آج سے 6 مہینے پہلے تقریر کر کے کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو تالے لگا دیں، یہاں پہ ایک بینچ رکھ دیں اور 3 بندوں کو بٹھا کے کہیں کہ جی آپ ملک چلائیں. ٹھیک ہے سر، اور وہ باتیں ساری سچ ہوئیں. اور آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر کہ جو سنگینی ہے ہماری معیشت کی، اگر آپ نے یہ بلیم گیم اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا سلسلہ جاری رکھا اور ملک کے لیے نہ سوچا تو سر اٹ ول بی ٹو لیٹ. آپ سب کو بٹھائیں اور جمہوریت تو یہاں پہ کی جاتی ہے، لیکن ایونچلی سر آپ کو تمام پارٹیز کو برابر کا جو حقوق ہیں وہ دینے پڑیں گے. کوئی فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے ان دا فیوچر. بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پچھلے 5 سال میں ہی ہم نے نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ کا وہ رول رہا ہو کہ اس نے ملک کی بہتری کے لیے کام کیا ہو یا عام آدمی کی بہتری کے لیے کام کیا ہو. لیکن میری دعا ہے کہ آئندہ الیکشن کے بعد یہاں پہ ایسے لوگ ہوں کہ جو صرف اپنے لیڈرز کی خوشامدیں کرنے کی بجائے، یا ٹکٹیں بھائی آپ کو ویسے مل جائیں گی، الیکشن آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ سارا دن یہاں پہ بیٹھ کے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹکٹیں آپ کو دے دیں گے. وہ نہ کریں خوشامد، کام کی بات کریں. آپ آئے کس لیے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے سر. آپ یہ دیکھیں کہ امیر اور غریب کا فرق ہمارے ملک میں کتنا زیادہ الارمنگلی بڑھ رہا ہے. اور سر کیپٹلزم کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی یا وہ جی کاروباری لوگ ہیں، فلاں ہے، یہ ہو جائے گا، اکانومی بیٹھ جائے گی. سر یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے یہ تو بیسڈ ہی ایکسپلائٹیشن پہ ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس کا تو مقصد ہی صرف یہی ہے کہ غریب کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے اور ہم نے امیر تر ہونا ہے. ٹھیک ہے نا سر. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہاں پہ بیٹھ کے ہم سارے اپنے انٹرسٹ گروپس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کوئی ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی ہمارا پارٹنر ہوتا ہے، کوئی کبھی غریب آدمی کی یہاں پہ بات ہوئی؟ کوئی معذرت سے عمران خان صاحب کے دور میں بھی سارے انٹرسٹ گروپ کے ریپریزنٹیٹیوز تھے جو اقتدار میں تھے. اب بھی ایسا ہی ہوگا. کوئی زرداری صاحب کا دوست ہوگا، کوئی نواز شریف صاحب کا ہوگا، کوئی عمران خان صاحب کا ہوگا. تو سر اب بس بہت ہو چکا ہے. یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہاں پہ لوگ بیٹھ کے کسی پلان کے تحت آئیں. پرابلمز ہم سارا دن یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو کم اپ ود اے سولوشن، اے لانگ ٹرم سولوشن. اور آخری بات میں یہ کروں گا سر کہ لانگ ٹرم سولوشن صرف یہ ہے کہ آپ کے سارے پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز سارے بیٹھ کے ایک 12-15 سال کا ایک اکنامک پلان ڈیزائن کریں. ضرور حکومتیں چینج ہوں گی، ضرور یہ سسٹم چلتا رہے گا، لیکن سر کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو ملک بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اور آئی ہوپ کہ وہ مشکل فیصلے کیے جائیں، قطع نظر اس کے کہ کس کی حکومت ہوتی ہے، لیکن آپ ملک کو بھی بچائیں، عوام کو بھی بچائیں. اور یہاں پہ جو ہے نا سر سیلف پریزنگ اور اپنی ذات کے لیے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ کوئی نہیں آیا. ایٹ لیسٹ میں تو نہیں آیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت ملک کو اس مشکل حالات سے. شکریہ جی. نوابزادہ